اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں مائنڈ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال تھے، کون سے منافقوں کے کام تھے کہ جن سے انہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ یہ کام فساد کا ہے لہذا تم یہ کام نہ کرو۔ مفسرین نے ان کاموں کی نشاندہی کی ہے۔ منافقوں کا ایک برا کام یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے بھی اظہار دوستی کرتے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ کفار سے بھی دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ بھی میل جول کرتے تھے۔ گویا کہ ان کا جو کردار تھا وہ ایسا تھا باغ باب میں خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، یعنی یہ بدبخت ایک طرف تو مسلمانوں کو خوش رکھنے کے لیے ان سے اظہار دوستی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ غیر مسلموں سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ان سے بھی میل جول کرتے ہیں، ان سے بھی سارے معاملات رکھتے ہیں۔ یہ منافقوں کا ایک برا عمل تھا۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو فساد نہیں پیدا کر رہے، ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے۔ تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ پانی اور آگ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب پانی کو اگر ہم آگ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، آگ کے ساتھ ملانا چاہیں گے تو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جب پانی آگ میں ڈالیں گے تو جو آگ ہے وہ بجھ جائے گی، تو اس لیے یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھیے کہ بجلی کی جو دو تاریں ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی ہوتی ہے ایک گرم ہوتی ہے، اب دونوں کو ہم الگ رکھ کر ہی لائٹ آن کریں گے تو آن ہوگی۔ جی ہاں، اگر ہم ان کو ملائیں گے تو جو سرکٹ ہے بلاسٹ ہوگا، سرکٹ جل جائے گا، کیونکہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ جناب میں تو کسی کو برا نہیں کہتا، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں درست ہو؟ ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور دوسرا معاذ اللہ کا انکار کرنے والا، دونوں کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ ایک ایمان والا ہے دوسرا کافر ہے، یہ دونوں کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ ایک نماز پڑھنے والا ہے دوسرا بے نمازی ہے، یہ دونوں کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ ایک ماں باپ کا فرما بردار ہے دوسرا ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دینے والا ہے، یہ دونوں کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ان دونوں میں ایک تو غلط ہے، جو غلط ہے سو غلط ہے، اسے تسلیم کر کے اس کے ساتھ بیزاری کرنی ہوگی۔ اس سے بیزاری کریں گے تو ہی ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا، اگر ایسا نہیں کریں گے تو فساد برپا ہوگا۔ بنی اسرائیل کی جو تباہی و بربادی کا جو اہم بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی، حدیث پاک میں یہی بیان ہوئی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا، اسے کسی گناہ میں دیکھ کر برائی سے منع کرتا، اگلے دن دوبارہ اسے گناہ کرتے دیکھتا تو اس کے ساتھ اپنے تعلقات کھانے پینے اور میل جول کی وجہ سے اسے منع نہ کرتا۔ جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نہ فرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے۔ اللہ اکبر الامان والحفیظ۔ غور کیجئے کہ جب ہم برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، اس سے نفرت اور بیزاری نہیں کریں گے تو ہم اس سے منع کیسے کریں گے؟ اور جب ہم منع نہیں کریں گے تو وہ برائی عام ہوتی چلی جائے گی۔ جی ہاں، ہمیں برائی سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا، تب ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں اپنی گیدرنگ کو بھی درست کرنا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری گیدرنگ میں بد عقیدہ شخص شامل ہو یا ہم اس کی گیدرنگ میں شامل ہو؟ بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہے تو آج ہی کٹ آؤٹ کیجئے، اپنی گیدرنگ نیک لوگوں کے ساتھ بنائیے، اچھے عقیدے والوں کے ساتھ بنائیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔